على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی میں نے 2 آیات تلاوت کی ہے جن کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کی فلاح کو، مومنین کی کامیابی کو ذکر کیا. فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ وہ مومن کامیاب ہو گیا، وہ مومنین کامیاب ہو گئے. یوں اگر دیکھا جائے تو تمام مومنین کامیاب ہے، جو بھی ایمان لایا ہے وہ کامیاب ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے بھی توحید کا انکار کیا ہے، توحید کا اقرار کیا ہے اور شرک سے انکار کیا ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے انکار کیا ہے اور فرما برداری کا اقرار کیا ہے، وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ گنہگار جس نے گناہ پر توبہ نہ کی تو وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا. ہاں اگر اللہ چاہیں گے بغیر سزا کے اسے کامیابی دے دیں، بغیر سزا کے اسے جنت دے دیں تو کامیابی تمام مومنین کے لیے ہے. یہاں پہ جن کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے قد کے ساتھ کہ قد افلح المؤمنون، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، یا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، یا یہ کہ اس کی کامیابی پکی ہو گئی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے والے ہیں. خشوع سے کیا مراد ہے؟ خشوع سے مراد ابن قاموس فرماتے ہیں لغت کی کتاب کے اندر کہ خشوع سے مراد ہے تواضع، یکسوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ نماز کے اندر اعضائے بدن کا صحیح حیت کے ساتھ ہونا، یہ خشوع سے مراد ہے. خاشعون. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر، جو کہ تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، تفسیر معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے، اور تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ خاشعون سے مراد وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے سامنے تواضع کرنے والے ہو، جھکنے والے ہو، اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ڈرنے والے، خضوع کرنے والے ہو، اس سے یہ مراد ہے. اور تفسیر کبیر کے اندر علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کے ساتھ ایک اور قول لائے کہ خاشعون سے کیا مراد ہے. فرماتے ہیں لا یرفعوا ایدیہم فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھانا، یعنی رفع یدین کو نماز کے اندر نہ کرنا، یہ خشوع سے مراد ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر. تو خاشعون سے مراد کون ہے؟ خاشعون سے وہ مراد ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے تواضع پیدا کرنے والے ہو. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ خاشعون سے مراد یہ ہے
کہ نماز کے اندر سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے اور اپنے اعضاء سے کھیلے نہیں اور زمین پر پڑے ہوئے پتھروں سے کھیلے نہیں۔ اور آگے ایک روایت لائے جس کے اندر ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھتے ہوئے داڑھی سے کھیل رہے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس کی نماز میں خشوع نہیں ہے، اگر خشوع ہوتا تو اعضائے بدن میں بھی خشوع ہوتا۔ تو خشوع سے مراد یہ ہے کہ اعضائے بدن کا صحیح حیثیت کے ساتھ ہونا۔ اور تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ آیت جب اتری کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز کے اندر آسمان کی طرف نگاہ کر لیا کرتے تھے، آسمان کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے، تو یہ آیت اتری قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون سے وہ مراد ہے جو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والے ہوں۔ ایک روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو اونچی نہ کیا کرو آسمان کی طرف، تمہاری نگاہیں اچک لی جائے گی، آنکھیں اچک لی جائے گی، ایک روایت میں اوپر رہ جائے گی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ دعا کی حالت میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہ کیا کرو، نہیں تو آپ کی نگاہیں اچک لی جائے گی۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گیا وہ مومن، کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے اپنی نماز کو سنوارا، نماز کے اندر خشوع پیدا کیا۔ خشوع سے کیا مراد ہے؟ بعض نے کہا خشوع سے مراد اخلاص ہے، توجہ اللہ ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، حدیث جبرائیل جو مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، فرمایا نماز ایسے پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو پھر یہ کیفیت حاصل ہو جانی چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کے لیے یہ چیز سب سے پہلے لائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو؟ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، یہ کیسے پھر کیفیت پیدا ہوگی؟ تو مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس طرح بعض لوگوں نے اس کے اندر پلین کے اندر سفر نہیں کیا لیکن انہیں یقین ہے پورا کہ اس پلین کو چلانے والا کوئی پائلٹ ہے، جیسے ابھی ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں یا کمرے کے اندر بیٹھے ہو، یہاں سے اب ہم ادھر ادھر نگاہیں کریں، سورج دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن سورج کی روشنی یہاں اندر ہے، تو ہر بندہ یقین کر لیتا ہے کہ باہر سورج نکلا ہوا ہے، اس کی روشنی اندر ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پلین کو چلانے والا ہم نے دیکھا نہیں ہے، یقین ہے کہ اتنا بڑا پلین جو چل رہا ہے اسے کوئی اڑانے والا چلانے والا ہے، تو یہ پوری کائنات چل رہی ہے، یہ سورج نکل رہا ہے، چاند نکلتا ہے، بارشیں ہوتی ہے، یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے اس نظام کو چلانے والا کوئی ہے اور وہ رب ہے۔ تو اس رب کا تصور پیدا کریں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت حکیم الامت مجدد ملت حکیم اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع لانے کے لیے 3 چیزوں کو اپنے اندر لاؤ، نماز میں خشوع آ جائے گا۔ سب سے پہلی چیز، نماز کی نیت باندھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جانچ رہا ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، پہلی۔ دوسری کیفیت جس کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی لکھا ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب تم تلاوت کرو تو اس تلاوت کے الفاظ کی طرف اپنی توجہ کرو، اور عام طور سے دیکھا جائے ہماری نماز یوں ہے کہ جیسے بٹن دبا لیا، پنکھا چل رہا ہے، ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، بس فٹافٹ الحمدللہ رب العالمین فٹافٹ آ رہا ہے اور ہم چل رہے ہیں۔
اس کیفیت، ہاں انسان ہے، بعض مرتبہ بیچ میں کیفیت بگڑ جاتی ہے، لیکن ہار کے بیٹھے نہیں، اس کیفیت کو بنانے کی کوشش کرے، پوری زندگی لگ جائے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں پہلی چیز جو ہے ان الفاظ کی طرف توجہ کرو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کے معنی کی طرف بھی توجہ کرو۔ کم سے کم نماز میں جو پڑھی جانے والی صورتیں ہیں ان کا ہمیں ترجمہ آنا چاہیے۔ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، تو اس خالق اور مالک سے کیا گفتگو کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الفاظ کی طرف توجہ۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا، قیامت کے دن کا جو مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص حصہ ہے خدا کا اسے بندوں میں تقسیم نہ کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ وہ سیدھا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے۔ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان چار لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہم اس راستے پہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہوں کا ہے یا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیری ناراضگی نازل ہوئی، ان لوگوں کا راستہ نہیں۔ تو نماز پڑھیں جب یہ کیفیت، پہلی چیز توجہ اللہ ہو، دوسری چیز جو الفاظ پڑھے جائیں ان کی طرف توجہ ہو، اور تیسری چیز ان الفاظ کے معنی کی طرف توجہ ہو کہ میں اپنے رب سے جو بات کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں۔ اب اگر جیسے الحمدللہ رب العالمین میں توجہ تھی، الرحمن الرحیم میں توجہ تھی، مالک یوم الدین پہ پہنچا انسان، توجہ ہٹ گئی، پھر گھبرائے نہیں یار بار بار کوشش کر لی نہیں آتی، چلو ایسے ہی پڑھ لے، نہیں، بار بار کوشش کرے، انسان ہے بھول ہوگی لیکن بار بار کوشش کرتا رہے تو اللہ رب العزت اندر کی کیفیت کو دیکھتے، اندر کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار جیسے ہی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں خیالات آنے شروع ہوتے ہیں۔ خطبات اسلم والے مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کمرے کے اندر جب لائٹ آن کی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا چھپکلیاں یا کیڑے وغیرہ یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لائٹ آن ہوئی اس سے پہلے بھی موجود تھے، لیکن جیسے ہی لائٹ کی روشنی ہوئی انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ بالکل اسی طرح خیالات پہلے سے تھے، اللہ کے ساتھ تار جڑا، روشنی آئی، ان روشنی میں جو خیالات بھاگ رہے وہ ہمیں دکھ رہے، چھپکلیاں پہلے تھی ہمیں دکھی نہیں، لائٹ روشن کی وہ ہمیں دکھ گئی۔ بالکل اسی طرح اللہ کے ساتھ تار جوڑا، جو خیالات پہلے سے تھے وہ ہمیں دکھنے لگے، تو ان سے تھکے نہیں بلکہ اپنی کوشش جاری رکھے، ایک نہ ایک دن یہ خیالات نکل جائیں گے۔ دوسری چیز حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ جب وضو کرے، وضو کرتے وقت انسان اپنی کیفیت کو بنائے۔ وضو کے آداب میں سے یہ ہے کہ وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں نہ کرے، تو وضو کے اندر اپنی کیفیت کو بنائے اور خیالات
نہ لائے نماز کے اندر بھی خیالات نہیں آئیں۔ جب وضو کرے گا یکسوئی کے ساتھ پھر خیالات نہیں آئیں۔ میں نے اپنے حضرت اپنے شیخ سے میں نے یہ شکایت کی آج سے تقریباً 8 سال قبل۔ میں نے کہا کہ حضرت، اس وقت بھی میں امام تھا، میں نے کہا حضرت امام ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، لیکن نماز کے اندر یہ خیالات آتے ہیں۔ تو حضرت نے ایک وظیفہ بتایا، کہا کہ بیٹے وضو کر کے اپنے کمرے سے یا اپنے گھر سے نکلا کرو اور مسجد جایا کرو۔ اس کے بعد اکثر میں نے معمول یہ بنایا یا مدرسے سے یا گھر سے اکثر وہیں سے وضو کر کے آنا، اور پھر وضو کر کے جب نکلو اللہ کی طرف توجہ کرو، انشاءاللہ یہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان وضو کرنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے نکل پڑے، اللہ رب العزت خیالات کو دفع کرے۔ اور وضو یکسوئی کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت نماز کے اندر مزہ دے دیتے ہیں۔ حضرت اقدس حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا، کئی بار غالباً میں نے سنایا ہے۔ حضرت سے حضرت کے شیخ خوش ہوئے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، پوچھا بیٹے کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ حضرت صحابہ کے جیسی نماز پڑھا دیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ تہجد کے وقت حضرت نے شاہ اسماعیل کو اٹھایا، کہا کہ بیٹے جاؤ وضو کر کے آؤ، اللہ دیکھ رہا۔ حضرت فرماتے ہیں میری یہ کیفیت بن گئی جیسے کہ اللہ سامنے ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ وضو کرو اسماعیل، میں دیکھتا ہوں کیسا وضو کرتے ہو۔ کہ اس کیفیت کے ساتھ وضو کیا اور پھر آ کے نماز پڑھی، 2 رکعت میں نے تہجد کی پڑھی۔ اس پر یہ یکسوئی نہیں ہوئی کہ یار یہ نماز جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں، ایسے کرتے کرتے 100 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت پر بھی مجھے یکسوئی نہیں ہوئی کہ جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوئی۔ تو اپنے شیخ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا صحابہ کی یہی نماز تھی، اس کیفیت کے ساتھ پڑھتے تھے اور اس کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یکسوئی والی خشوع والی نماز عطا فرمائے۔ تو میں نے قرآن مقدس کی 2 آیتیں جو پیش کی، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کر لیا۔ اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی نماز بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔